الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق گزشتہ بات ہوئی تھی۔ آگے اسی مضمون کے متعلق سیدتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جو کچھ قرآن کریم میں اخلاق و صفات محمودہ مذکور ہیں آپ ان سب سے متصف تھے۔ کتاب الشفا میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مزید ذکر فرماتے ہیں کہ نیز یہ بھی ہے کہ آپ کی خوشنودی قرآن کی خوشنودی کے ساتھ اور آپ کی ناراضگی قرآن کی ناراضگی کے ساتھ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی رضا امر الہی کی بجاوری میں اور آپ کی ناراضگی حکم الہی کی خلاف ورزی میں اور ارتکاب معاصی میں تھی، گناہ کرنے میں تھی۔ اور عوارف المعارف میں مذکور ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مراد یہ تھی کہ قرآن کریم ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہذب اخلاق تھا، یعنی کان خلقہ القرآن کے یہی معنی و مطلب ہیں۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ کسی کا فہم اور کسی کا قیاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی حقیقت اور آپ کے حال کی کنہ عظیم تک، یعنی عظیم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اور بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند کما حقہ کوئی نہیں پہچان سکتا، لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز مدارج النبوہ۔ حلم و عفو، حلم کے معنی برداشت کرنا، عفو کے معنی معاف کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، بردباری اور درگزر کرنے کے صفات نبوت کی عظیم ترین صفتوں میں سے ہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ علیہ السلام کی یہ صفات بڑی اہم ہیں، تو امت کے بھی جس فرد کے اندر یہ صفات ہوگی اس کو اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب اور نزدیکی ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ذاتی معاملہ اور مال و دولت کے سلسلے میں کسی سے انتقام نہیں لیا مگر اس شخص سے جس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیا تو اس سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بدلہ لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اشد و سخت صبر غزوہ احد میں تھا کہ کفار نے آپ کے ساتھ جنگ و مقابلہ کیا اور آپ کو شدید ترین رنج و علم پہنچایا، مگر آپ نے ان پر نہ صرف صبر عفو پر ہی اکتفا فرمایا بلکہ ان پر شفقت و رحم فرماتے ہوئے ان کو اس ظلم و جہل میں معذور گردانا اور فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون،
یعنی اے اللہ میری قوم کو راہ راست پر لا کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے اللہم اغفر لہم، اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اور جب صحابہ کو بہت شاک گزرا تو کہنے لگے یا رسول اللہ کاش ان پر بد دعا فرماتے کہ وہ ہلاک ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں لعنت کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہوں بلکہ میں حق کی دعوت اور جہاں کے لیے رحمت ہو کر مبعوث ہوا ہوں۔ الشفاء مدارج النبوہ۔ صبر و استقامت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ اور ایک دفعہ 30 رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے سوائے اس کے جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بغل کے اندر چھپا رکھا تھا۔ معارف الحدیث شمائل ترمذی۔ واقعہ طائف۔ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تبلیغ کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے پیادہ یعنی پیدل چل کر طائف پہنچے اور وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت فرمائی، جس سے وہ سب برافروختہ ہو کر غصے ہو کر درپے آزار ہو گئے، یعنی تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑ گئے۔ وہاں کے سرداروں نے اپنے علاقوں اور شہر کے لڑکوں کو سکھا دیا۔ وہ لوگ وعظ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے کہ حضور اکرم لہو میں تر بتر ہو جاتے، خون بہہ بہہ کر نالین مبارک میں جم جاتا اور وضو کے لیے پاؤں جوتے سے نکالنا مشکل ہو جاتا۔ ایک دفعہ بدمعاشوں اور اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گالیاں دیں، تالیاں بجائیں، چیخیں ماری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ اسی مقام پر ایک دفعہ وعظ فرماتے ہوئے خدا کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی چوٹیں آئیں کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا، آبادی سے باہر لے گئے، پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سفر میں تکلیفوں اور ایذاؤں کے بعد اور ایک شخص تک کے مسلمان نہ ہونے کے رنج و صدمہ کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے لبریز تھا۔ اس وقت آپ نے جو دعا مانگی اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی، الی من تکلنی الی بعید یتہجمنی او الی عدو ملکتہ امری، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتی ترضى لا حول ولا قوة الا بک۔ تاریخ طبری۔ اے اللہ میں اپنے ضعف، بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی تحقیر اور بے سر و سامانی کی فریاد تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، اے درماندہ ناتوانوں کے مالک، تو ہی میرا رب ہے۔ اے میرے آقا، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ بیگانوں کے جو ترش روح ہوں گے یا دشمن کے جو میرے نیک و بد پر قابو رکھے گا؟ لیکن جب تو مجھ سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات پاک کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے آسمان روشن ہوئے اور جس سے تاریکیاں دور ہوئی اور دنیا و آخرت کے کام ٹھیک ہوئے۔ تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر غضب نازل کرے یا تیری ناخوشی مجھ پر وارد ہو۔ عتاب کرنے کا تجھ ہی کو حق ہے، حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے، اور تیری مدد اور تائید کے بغیر کسی کو کوئی قدرت نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس ہوتے ہوئے یہ بھی فرمایا، میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور اللہ واحد پر ایمان لانے والی ہوگی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کتاب رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے اور اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔